ہے کہ کوئی اس میں غور کرنے والا ہو، اس میں تدبر کرنے والا ہو، اس کی بات کو پا لینے والا ہو، اس کے ایک ایک لفظ میں برکتیں ہیں اور ایک ایک لفظ میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکی تھی کافرہ، بعض لوگوں نے لکھا ہندو تھی، بعض نے لکھا مطلقاً کافر تھی، اللہ عالم، بہرحال ہندو تھی تب بھی کافرہ تھی، اور کوئی اور تھا تو کافرہ تھی۔ اس کو اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی مسلمان لڑکی سے تعلق تھا سکول میں یا مدرسے میں یا کسی جگہ، اس کو اسلام کے بارے میں وہ مسلمان بچی بتاتی رہی، آخر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا کہ دیکھو کلمہ انہیں پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، مجھے قرآن پڑھاؤ۔ اس بچی نے بہرحال اس کو ابتدائی طور پہ قاعدہ بنایا، قاعدہ سکھایا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق دیا کہ تم اسی کو یاد کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اجزم یا ابتر او اقطع، کہ کوئی کام بخیر والا ہو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو۔ وہ 3-4 دن پڑھتی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد ہو گیا۔ اب جناب اس بچی کی ایک عادت ہو گئی کہ وہ، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس بچی کی عادت پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا اٹھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا دھو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے باپ نے سن لیا یہ کیا پڑھتی، اس نے جب معلوم کیا کہ تم کیا پڑھ رہی، اور کہا نہیں بس کچھ، انہوں نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے تمہاری طبیعت بدلی ہے، اور تم کوئی کام بھی کرتی ہو، مجھے پانی دیتی ہو، خود پانی پیتی ہو، روٹی سامنے لاتی ہو، کپڑا اٹھاتی ہو، کچھ پڑھتی ہو۔ باپ نے جب مجبور کیا اس نے بتایا کہ ہاں میں یہ پڑھتی ہوں بسم اللہ۔ کیوں؟ بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ باپ چونکہ ہندو چانکیا تھا، یہ بڑی سمجھدار قوم ہے، ہماری طرح تو نہیں جوش میں آ گئے ہوش ختم، یہ تو بڑی ہوشیار قوم، یہ تو اس طرح اپنے دشمن کو ڈستی ہے نا کہ پھر اس کی زہر سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ بچائے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے فوراً سوچ لیا کہ میں جوش میں آتا ہوں تو پھر بیٹی بھی جائے گی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھو۔ اور اندر باہر سے معلومات حاصل کر کے اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا اور یہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ بھی اب اس کا حل کیا ہو، اگر میں جبر کرتا ہوں، سختی کرتا ہوں، تو خدا کی قدرت ہے کہ جتنا آدمی سختی کرے وہ آدمی اور ضد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اب اس مسئلے کو جو ہے میں ایسے طریقے سے ختم کروں، ورنہ تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی، صاف بات ہے تو کسی مسلمان کے ساتھ جا کے شادی کر لے گی، تو میرے لیے تو بربادی کا باعث بن گئی۔ وہ ہندو تھا، وہ چلے آگ پہ، جب وہ بسم اللہ پڑھے اس کو تو آگ لگ گئے، لیکن اس نے بظاہر اپنے آپ کو نارمل رکھا، اور اس نے جا کر ایک جوگی سے رابطہ کیا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا زہریلا سانپ دے دو، لیکن وہ ایسا زہریلا ہو کہ پھر اس کے ڈنگ سے کوئی بچ نہ سکے۔ اس نے کہا کوئی بڑی بات، ہمارے پاس ہر وقت زہریلے سانپ موجود ہیں۔ اس سے اس نے سانپ لیا، اور سانپ کو اس نے ایک بڑی فرسٹ کلاس سی چھوٹی سی صندوقی لکڑی کی، بالکل جیسے کوئی آرٹ ہو، دستی بنی ہوئی خوبصورت، وہ لی اور اس کے اندر جناب اس سانپ کو رکھا، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس نے باقاعدہ سوراخ وراخ یہ وہ بڑا سسٹم رکھا کہ بھائی تاکہ ہوا بندش ممکن ہے وہ سانپ مر جائے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کو سکھلایا کہ بھی میں شام کو رات کو اپنے گھر میں ہوں گا، تم کنڈی کھٹکھٹانا، میں پوچھوں گا کون ہو، تم کہنا فلاں آدمی ہوں، تو میں آ جاؤں گا باہر، اور پھر تم مجھے یہ صندوق دے کے چلے جانا۔ وہ دوست آ گیا، آدمی آ گیا، اس نے آواز دی،
آواز دی وہ ہندو اٹھ کے چلا گیا، وہ جا کے صندوق لے آیا۔ صندوق لانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بلایا تو بیٹی اٹھ کے آ گئی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا دیکھیں میرا ایک دوست ہے، اس کے یہ بہت بڑا قیمتی نیکلس ہے، اس کے اندر ہار ہے سونے کا اور اس پر جڑاؤ کیا گیا ہے، یہ انتہائی قیمتی ہار ہے، قیمتی چیز ہے، اس کو لے کے تو کسی صندوق میں جا کے رکھ دو، اور یہ اس کی تالی ہے اور یہ اس کی چابی ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے لیا، جا کے صندوق کھولا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اب باپ نے یہ سوچا تھا کہ جب تالا بھی ہے چابی بھی بچی کو دے رہا ہوں تو ایک تجسس ہے نا، میں نے پہلے بتا دیا، اور عورت جو ہے اس کی کمزوری زیور ہوتا ہے، عورت کے لیے خدا کی قدرت ہے کہ زیور جو ہے نا اس کی انتہائی کمزوری ہے۔ خدا نہ خاصا مثلا آپ گاڑی پہ سوار ہوں نا، ایک بیگ میں زیور ہوں اور شوہر گاڑی پہ گر رہا ہو، بیگ بھی گر رہا ہو، تو بیگ سنبھالے گی، شوہر کو گرنے دے گی انشاءاللہ نہیں۔ اور کبھی میری باتوں پہ یقین نہ ہو تو ذرا تجربہ کر لیا کرو، ایسا تجربہ نہ کرنا کہ ختم ہو جاؤ، یعنی سنبھل کے سوچ سنبھل کے ذرا تجربہ کر لیا کرو کہ اس کو زیور اتنا عزیز ہوتا ہے نا جی، یہ ساری دنیا کو چھوڑ دی، زیور نہیں چھوڑے۔ قرآن ہے نا، اب میں نشو فی الحلیہ، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، اب میں نشو فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین، اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکی جو سونے اور چاندی کے اندر جوان ہوتی ہے تو اس کی تو فطرت ہے نا جی، اس کے لیے زیور جو ہے وہ بڑی عجیب شے ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اس بچی کے دماغ میں جب آئے گا تو اس لیے علیحدہ ہو کر چھپ کے لازماً کھولے گی، دیکھے گی، جب کھولے گی تو آگے تو سانپ ہے نا، بس وہ میرا مقصد حل ہو جائے گا، اور پھر میں شہرت بھی کر دوں گا، ابھی سانپ نے ڈس لیا، ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں سانپ ہوتے ہی ہیں تو کوئی مقدمہ بھی نہیں بنے گا، اور اگر اس نے نہ دیکھا تو پھر میں کوئی اور ہیلا کروں گا۔ اچھا خدا کی شان ہے، ایک دن گزر گیا، دیکھا کہ لڑکی تو اسی طرح پھر رہی ہے، اس نے کہا بھی اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، اس نے کھولا ہی نہیں۔ اب دوسری رات اس نے پھر دوست کو سکھلایا کہ پھر تم آنا آدھی رات کو اسی طرح آواز دینا، اور آواز دے کے اس کے بعد چاہے تم چلے جانا، پھر باقی مسئلہ میں اپنا حل کر لوں گا۔ وہ آدھی رات کو آیا، آواز دی، یہ اٹھا، باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کے بیٹی کو جگایا کہ بیٹا اٹھو اٹھو اٹھو، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ جو میرا دوست تھا نا جو صندوق چی دے گیا تھا زیورات کی، اس نے کہا ہاں اب میں نے رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کافی زیورات ہیں لیکن ایک بڑا ہار ہے، باقی چھوٹے چھوٹے زیورات ہیں، انگوٹھیاں ہیں، جڑوے ہے، وہ ہے، فلاں چیز ہے، تو وہ ہار میں مہربانی کر کے مجھے نکال کے دے دو کہ وہ میں نے صبح کسی کو دینا ہے، اور باقی زیور اسی طرح آپ کے گھر میں امانت رکھے رہے۔ تو اندر سے بیٹا جا کے وہ تو چابی کو کہاں پہ؟ ابا چابی میرے پاس ہے، اور نے کہا چابی لگا لو، ٹھیک۔ وہ جناب بچی جو اندر آئی تو اس نے، اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، یہ لیمپیا یا کمکمیں یا بجلیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، دیا تمہیں ایک دیا جلایا داغچے میں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا کھولا، ڈھکنا کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ ڈالا، اندر اٹھایا، دیکھتی ہے تو ہار ہے سونے کا، موتی جڑے ہوئے ہیں اور کمرہ جگمگ جگمگ ہو رہا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور کچھ نہیں، تو اس نے وہیں سے پکارا ابا جان ابا جان ادھر ہیں، آپ کہتے تھے کہ اور زیادہ رہنے دیں اور صرف ہار دیں، ہار تو ہے لیکن اور تو کچھ نہیں ہے اس میں۔ جب باپ آیا اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ایسا خوبصورت ہار تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں کیا آج تک۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی یہ ہار نہیں ہے، یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ ہے، اور اب میں بھی سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کی برکات و ثمرات کیا ہے۔ میں نے تو تیرے مارنے کے لیے سانپ رکھا تھا، یہ ہار تھوڑا ہے،
لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کلام ہے، وہ چاہے تو سانپ کو ہار بدل دے، وہ چاہے تو سونے کو سانپ بنا دے، وہ چاہے تو سانپ کو سونا بنا دے، یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور تم حق پہ ہو، لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، لیکن ابھی اپنے آپ کو راز میں رکھو کہ ہمیں اس بستی میں کوئی جینے نہیں دے گا، ہم چپ کر کے نکل جائیں گے، پھر جا کے اپنا اسلام ظاہر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیہات میں، دیہاتی لوگ ہے، وہ بچی ہے، جاہل ہے، ابھی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن شریف کیا ہے، صرف